أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق اللہ العظیم. سورہ مریم چل رہی ہے. آپ حضرات نے اس سورت کے شروع میں یہ بات پڑھی کہ اس میں کل دلائل نقلیہ کتنے آئیں گے؟ سات یا 7 دلائل نقلیہ. ان میں سے 3 کا بیان گزر چکا ہے. اب وذکر فی الکتاب موسیٰ، اس کے نیچے لکھیں دلیل نقلی نمبر 4 از موسیٰ علیہ السلام. دلیل نقلی نمبر 4 از موسیٰ علیہ السلام. اب ان کے واقعے کو اللہ پاک بیان فرمائیں گے. وذکر فی الکتاب موسیٰ، اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. انہ کان مخلصا، اس کے نیچے لکھے فضائل موسیٰ علیہ السلام. فضائل موسیٰ لکھ لیا. بے شک وہ مخلصا، چنے ہوئے تھے، یا برگزیدہ وہ چنے ہوئے تھے یا برگزیدہ تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے رسول نبی. رسولن کے نیچے لکھے صاحب شریعت، اور نبیًا کے نیچے لکھے صاحب کتاب. کتاب بھی اللہ پاک نے مستقل دی اور شریعت بھی اللہ پاک نے مستقل دی. سمجھ میں آ گئے؟ یہ فرق ہے دونوں میں. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو آواز دی طور کی دائیں جانب سے. جو مشہور واقعہ ہے نا کہ واپس آ رہے تھے مدین سے اور طور کے قریب سے جب گزرے تو دائیں جانب سے ان کو اللہ پاک نے ندا دی، آواز دی. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنا مقرب بنایا، نجیہ بات کرنے کے لیے. نجیہ بات کرنے کے لیے. ایک ترجمہ ہے بھید بتانے کے لیے. بھید کہتے ہیں راز کو. جو بات سرگوشی میں کی جاتی ہے وہ کوئی خاص راز کی بات ہوتی ہے نا. تو ہم نے ان کو اپنے قریب کیا بھید بتانے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیے ان کو اپنی خاص رحمت سے ان کے بھائی ہارون نبی بنا کر. انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں فرعون کے پاس آپ کے حکم سے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی معاون دے دیجئے، اس لیے کہ میری زبان میں لکنت ہے اور وہ میرے ساتھ ہوں. تو انہوں نے اللہ پاک سے مانگا اور پھر اس کی نشاندہی بھی کی کہ اگر میرے بھائی ہارون میرے ساتھ ہو جائے. آگے سورہ طٰہٰ میں آئے گا ہارون اخی. تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ان کے ساتھ بھی کیا اور نبی بنا کر بھیج دیا تاکہ اور اعانت ہو جائے، مضبوطی پیدا ہو جائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یہ دلیل نقلی نمبر کیا ہوگی؟ 5. دلیل نقلی نمبر 5 از اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. انہو کان صادق الوعد، لکھیں فضائل اسماعیل علیہ السلام. فضائل اسماعیل، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. وعدے کے سچے تھے خصوصیت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خصوصیت کے ساتھ. ورنہ تو ہر پیغمبر میں صدق کا وصف موجود ہے لیکن بعض میں الگ ہی شان ہوتی ہے. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے سفر پہ. ایک جگہ پہنچے تو ساتھی نے کہا کہ میں ذرا اندر اس علاقے میں مجھے کچھ کام ہے،
میں وہ کر کے آتا ہوں آپ کے پاس. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ آبادی سے باہر رک گئے, وہ چلے گئے, اور جب وہ گئے تو وہ بھول ہی گئے کہ میں تو باہر ان کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو کہتے ہیں 3 دن تک یہ ان کے انتظار میں باہر بیٹھے رہے. 3 دن بعد ان کو یاد آیا کہ وہ تو اپنے ساتھی کو باہر بھول کے آیا ہوں. سمجھ گئے؟ تو وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور تھے رسول اور نبی. یہاں پر ان کو رسول النبی جو فرمایا تو یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے, عرفی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مستقل صاحب شریعت پیغمبر نہیں ہے نا. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ لغوی معنی میں کہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے, اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور آپ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور آپ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. مرضیہ, پسندیدہ لوگوں میں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, لکھیں دلیل نقلی نمبر 6, چھٹی دلیل نقلی از ادریس علیہ السلام. اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. انہو کان صدیقا نبیا, اس کے نیچے لکھے فضائل ادریس علیہ السلام, ان کے فضائل. بے شک وہ سچے نبی تھے, صدیق تھے, نبی تھے. ورفعناہ مکانا علیا, اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ عنایت فرمایا. یہ ترجمہ ہے, ہم نے ان کو عنایت کیا مکانن علیہ, بلند مرتبہ, اونچی شان سے ہم نے ان کو نواز دیا. تو راجح قول یہی ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ورفعناہ مکانا علیہ, اور ہم نے ان کو اپنے پاس بلندی پر بلا لیا. کہاں بلا لیا؟ یعنی آسمانوں پہ. کس پہ؟ آسمانوں پہ. اب یہ ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ ایک روایت میں ہے کہ 4 پیغمبر اس دنیا میں حیات ہیں. کتنے پیغمبر؟ 4. 2 آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں. آسمانوں میں جو 2 پیغمبر حیات ہیں, ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس پہ تو امت کا اتفاق ہے, اور دوسرے کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پہ لے جایا گیا. تو 2 آسمانوں پہ ہو گئے. اور زمین پر کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. سمجھ گئے؟ تو اگر اس روایت کو قبول کیا جائے تو اس صورت میں ورفعناہ مکانا علیہ کا ترجمہ آسمانوں پر لے جانا بھی کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم, لکھیں ثمرہ قصص. ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو, نتیجہ. یہ جو ابھی تک 6 دلائل نقلیہ 6 پیغمبروں کے قصے ذکر ہوئے, ان قصوں کا حاصل اور نتیجہ کیا ہے, پیغام کیا ہے؟ ثمرہ قصص. اولئک الذین, یہ وہ حضرات تھے کہ انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا, من النبیین, انبیاء میں سے. من کے نیچے لکھے بیانیہ. یہ من کیا ہے؟ بیانیہ. یہ بیان کرنے کے لیے, تبعیضیہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء میں سے. من ذریت آدم, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تک کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 6. تو ان 6 میں سے براہ راست جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے, تو اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, اور ان میں سے جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ, اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل کی اولاد میں سے.
یہ اسرائیل کن کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ گئے؟ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ان کو اسرائیل کہتے تھے اس لیے کہ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی آتے ہیں عبد کے، عبد بندہ، اور ایل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو. تو اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ عبد اللہ، اللہ کے بندے. بات سمجھ گئے؟ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان کی اولاد میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا. اجتبینا کے معنی آتے ہیں چن لینا، منتخب کر لینا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. یہ آیت سجدہ آ گئی ہے دوستو، اس لیے ایک سجدہ تلاوت سب پر واجب ہو گیا، چاہے وہ موجودین ہے، چاہے وہ سامعین ہے، چاہے وہ بنات میں بیٹھی ہوئی طالبات سامعات ہے. سمجھ گئے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ آیت سجدہ اگر پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو ان پر سجدہ تلاوت کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اسی طرح جو آن لائن اگر سن رہا ہے تو ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا. ٹھیک ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، لکھ کے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ کا ازالہ. شبہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ سب حضرات اللہ پاک کے چنے ہوئے منتخب بندے تھے تو بعد میں اختلاف امتوں میں کیوں ہوا؟ یعنی آیت سے تو یہی لگا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہے نا؟ تو بعد میں ان امتوں میں اختلاف کیوں پیدا ہوا کہ یہود نصارہ کے مخالف ہو گئے، نصارہ یہود کے مخالف ہو گئے، پھر نصارہ آپس میں تقسیم ہو کے مخالف ہو گئے، اور پھر سب سے بڑھ کر جب آخری امت آئی تو سب مل کر آخری امت کے مخالف ہو گئے. یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ بات سمجھ رہے دوستو؟ تو شبہ یہ ہے، اس لیے کہ جب بڑے نیک ہوتے ہیں اور بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں اور بڑے مخلص ہوتے ہیں تو لوگ چھوٹوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بڑوں کی اچھائی کو دیکھ کر ان کے چھوٹوں سے بھی اچھائی کی امید کی جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی نالائقی کر لے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ کے والد صاحب تو بڑے اچھے آدمی تھے، آپ کے بڑے بھائی تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر بڑوں میں صلاحیت اور خوبی موجود ہو تو لوگ ان چھوٹوں سے بھی یہی امید کرتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ جب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے تو بعد میں آنے والی ان کی امتوں نے یہ اختلاف اور لڑائیاں کیوں پیدا کی؟ شبہ سمجھ گئے؟ اب اس کا ازالہ ہے. فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان بڑے لوگوں کے بعد آنے والے خلف، برے جانشین تھے. کیا تھے؟ برے جانشین. جب لام ساکن ہو جائے نا دوستو، یہ فرق سمجھ لیں اچھی طرح. ایک لفظ ہوتا ہے خلف، لام پر زبر پڑا جائے، اور ایک لفظ ہوتا ہے خلف، صرف زبر اور سکون کا فرق ہے، لیکن معنی میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر خلف پڑھا جائے زبر کے ساتھ تو اس کے معنی ہے اچھا جانشین، اچھا جانشین، اور اگر خلف پڑھا جائے تو معنی کیا ہے؟ برا جانشین. اس لیے لوگ اپنے بڑوں کی جو اچھی اولاد ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ فلاں کے خلف الرشید ہے، فلاں کے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بعض دفعہ اسٹیج سیکرٹری صاحب کے پاس صرف پرچہ ہوتا ہے، اب اس کو تو نہیں پتہ کہ اس پہ زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے یا ساکن پڑھنا ہے، تو وہ کہے بھئی یہ ہمارے حضرت کے خلف الرشید آئے ہیں، یعنی نالائق جانشین کو ہم نے بلایا، تو بجائے تعریف کی کیا کر دی؟ مذمت کر دی. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے جو لفظ سمجھنا ہے اپنے ذہن سے کبھی بھی اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت زیادہ آگے پیچھے معنی تبدیل ہو جاتا ہے.
فخلف من بعدہم خلف، خلف کے معنی کیا آتے ہیں دوستو؟ پیچھے بیٹھنا. ان بڑے لوگوں کے پیچھے جو آئے خلف، وہ کون تھے؟ برے جانشین آئے. اچھا اب نقطے کی بات دیکھیں. اللہ پاک نے برے جانشین کی جب نشانیاں بتائی نا، تو سب سے پہلی نشانی کیا بتائی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کیا، نمازوں کو ضائع کیا. نمازوں کا اہتمام زندگیوں سے نکلنا، یہ نالائقی کا آغاز ہوتا ہے دوستو. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے. بعض لوگ صرف اپنی بڑی نسبت کی وجہ سے وہ اعمال کا اہتمام ختم کر چکے ہوتے ہیں. بالکل باقی دنیا ترتیب پر چل رہی ہوگی اور یہ چھوٹے حضرت جو ہوں گے یہ آرام فرما ہوں گے. اس لیے نمازیں ضائع کرنا یہ نالائقی کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں. نمازوں کا اہتمام. اضاعوا الصلاۃ، فرمایا انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. نمبر 2 واتبعوا الشہوات، شہوت پرستی کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کی اتباع میں لگ گئے. جو دل چاہ رہا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. بس مجھے تو یہ چاہیے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے، یہ پہننا ہے. یہ شہوات کی اتباع ہے. تو 2 خرابیاں سب سے پہلے آتی ہے نااہل جانشین میں. پہلے وہ اعمال کو ضائع کرے گا، دوسرا خواہش پرستی پر آ جائے گا. تو جب ایسا ہوگا فرمایا فسوف یلقون غیا، ضرور بالضرور یہ لوگ پائیں گے غین، برے انجام کو. برے انجام کو. غین کے نیچے لکھیں فی الآخرۃ، یہ برا انجام کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. سمجھ گئے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی. یہ تو نااہل جانشین تھے نا، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، سب نہیں ہوتے. بعض اپنے بڑوں کی لاج رکھتے ہیں، ان کے کام کو آگے لے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. فرمایا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، وآمن ایمان لائے، وعمل صالحا نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنہ. اس کے نیچے لکھیں اولئک کے نیچے انجام مؤمنین، انجام یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر معمولی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، معمولی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، ہمیشہ کے باغات میں. یہ الجنت کا بیان ہے دوستو، ہمیشہ کے باغات میں. التی وعد الرحمن عبادہ، جس کا وعدہ رحمان نے، اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بالغیب، بن دیکھے، بن دیکھے. آج تک کسی نے جنت کو اپنی ان دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، غیب ہو گیا نا. لیکن ہم اس کے لیے کیوں فکر مند ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور ملے گی. انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اللہ کا وعدہ مأتیا، پورا ہو کر رہے گا، پورا ہو کر رہے گا. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور یہ جنتی اس جنت میں نہیں سنیں گے لغوا، کوئی بیکار بات، بیکار بات جنت میں نہیں ہوگی. الا سلاما، سوائے سلامتی کے. ہر طرف سے سلام سلام سلام، اس کے الفاظ ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ یہ ایک پاکیزہ ماحول ہوتا ہے. اس لیے آپ نیک ماحول میں جب بیٹھیں گے نا، آپ دیکھیں گے ہر آنے والا سلام کر رہا ہے، جانے والا سلام کر رہا ہے، بڑے سلام کر رہے ہیں، چھوٹے سلام کر رہے ہیں. اس لیے کہ انسانی زندگی پر چل رہے ہیں. باقی اگر دنیاوی زندگی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے تو نہ آنے والے سلام کا احساس ہے، نہ جانے والے کو. وہ آ کے پہلے اپنے دوست کو کمر میں ایک دھول مارتا ہے، ہاں بھائی کہاں ہو، ہے نا. تو اس طرح تو ملاقاتیں اور مجلسیں ہماری سجتی ہے. لیکن نیک مجلسوں میں کثرت ہوتی ہے کس کی؟ سلام کی. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغات میں کیا ہوگا؟ رزقہم، ان کا رزق ہوگا. ان کو رزق دیا جائے گا بکرتم وعشیہ، صبح بھی اور شام بھی.
اہل جنت کا جو رزق ہے دوستو یہ برائے اطعام نہیں ہے، برائے تلذذ ہے. برائے ہمیں ناشتے کی طلب کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھوک لگ رہی ہے، یہ اطعام ہوتا ہے. لیکن اہل جنت جو ہوں گے وہ ان ضروریات حوائج اور کمزوریوں سے پاک ہوں گے، لہٰذا ان کے لیے جتنے انعامات جنت میں بنائے جائیں گے وہ برائے تلذذ، لذت حاصل کرنے کے لیے. تو ان کو ان کا رزق دیا جائے گا بکرۃ وعشیہ، صبح بھی شام بھی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم بنائیں گے. کون بنائیں گے؟ ہم بنائیں گے. من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. من کان تقیا، ان کو جنہوں نے پرہیزگاری والی زندگی گزاری. تقین، پرہیزگاری والی زندگی گزار لی، ہم ان کو جنت کا وارث بنائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو یاد رکھیں کہ جنت اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں میں سے کسی کی وراثت نہیں ہے. یہ تو باطل اور اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی جنت جو ہے فلاں کی جو ہے وہ میراث ہے، وہ جس کو چاہے جو ہے وہ دے دیں گے قیامت کے دن. اہل بدعت کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو جنت کا سارا کنٹرول ان کے پاس ہوگا، لہٰذا وہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے محروم کر لیں. ایسا ہے؟ ایسا نہیں. جن کی ساری زندگی اللہ پاک کے دین کے لیے گزری ہو، ان کے بارے میں اس قسم کے واہیات اور من گھڑت قسم کے عقائد بنا لینا ان کی بہت بڑی بے ادبی ہے دوست. بات سمجھ گئے؟ یہ بات تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمائی کہ میرے اختیار میں ہوگا، جسے چاہوں جنت میں بھیج دوں، جسے چاہے باہر کر دو. ہاں، اللہ پاک آپ کو شفاعت کا اختیار دیں گے. شفاعت کا وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. آپ کا اختیار ذاتی نہیں ہوگا اس میں، بلکہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. لکھیں دلیل نقلی نمبر 7 از ملائکہ. 7 دلائل نقلیہ تھے نا، آخری آ گیا دلیل نقلی نمبر 7 از ملائکہ. اب فرشتوں کی بات ہو رہی. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ بھئی آپ ملاقات کے لیے بہت دیر سے آتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ جلدی آ جایا کریں. کوشش کیا کریں کہ جلدی آ جائے گا، اس لیے کہ انسان کو مناسبت ہو جاتی ہے اپنے ہم مزاج سے. تو چونکہ جبرائیل علیہ السلام بھی نورانی مخلوق تھے اور آپ علیہ السلام کی صفات جو ہے وہ بھی انوارات کا مجموعہ تھی، تو انسان کو ایسے موقع پہ اس قرب سے بہت لذت نصیب ہوتی. آپ دیکھیں نا، دنیا میں انسان جس مزاج کو اختیار کرتا ہے اسی مزاج کا فرد آپ کو مل جائے تو آپ چاہیں گے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا رہوں یا وہ میرے ساتھ بیٹھا رہے. مزاج کی مناسبت ہے نا، پاکیزگی ہے، طہارت ہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کیا کیا کریں؟ جلدی آیا کریں تاکہ ملاقات ہو جائے. آپ اتنا دیر سے آتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے تو نہیں آ سکتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہم نہیں اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. اور اسی رب کے اختیار میں ہے جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان ہے. جو سامنے ہے، ما بین ایدینا جو کیا ہے؟ سامنے ہے. ایدینا کے نیچے لکھیں مکان و زمان. مکان و زمان. بات سمجھ گئے؟ تو جو آنے والی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ مستقبل ہے نا، وہ مستقبل ہے. اور جو پیچھے نکل گئی وہ کیا ہے؟ وہ ماضی ہے. اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ حال ہے. دیکھیں تینوں کو بیان کیا. تو مابین ایدینا کے نیچے لکھیں مستقبل، ما خلفنا ماضی، ما بین ذالک حال.
سمجھ میں آ گئی؟ تینوں. تو تینوں زمانوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے. آپ کا رب یعنی جب اللہ مجھے بھیجنا چاہیں گے وہ بھیج دیں گے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بھول لگ گئی اور اللہ بھیجنا چاہتے تھے ذہن سے نکل گیا. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان کا، فاعبدہ، بس اسی کی بندگی اختیار کر لیں، واصطبر لعبادتہ، اور اسی اللہ کی عبادت پر قائم رہیے. واصطبر کا کیا ترجمہ ہے؟ قائم رہیے، عبادت کیجئے اور اس عبادت پر استقامت سے کھڑے رہیے. هل تعلم له سمیع، کیا آپ نے ان جیسا کوئی دیکھا ہے؟ سمیعن، سمیعن کے دو ترجمے، ایک ترجمہ تو یہ ہے اس جیسا، کیا آپ جانتے ہیں لہو سمیع، اللہ کی کے جیسا کوئی، اس جیسا. اور ایک ترجمہ ہے ہم صفت، کیا آپ جانتے ہیں اللہ کا کوئی ہم صفت؟ جو صفات اللہ پاک کی ہے، کیا وہ صفات آپ نے اللہ کے علاوہ اور کسی میں دیکھی ہے یا آپ کے علم میں آئی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، لکھیں سورت کا دوسرا حصہ. بات آئی تھی نا کہ اس سورت کے دو حصے ہوں گے. پہلے حصے میں دلائل نقلیہ ہوں گے کتنے؟ 7، وہ ذکر ہو گئے. اور دوسرا حصہ جو ہے، جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں زجر ہے، تخویفات ہے، بشارات ہے، تنبیہات ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، لکھیں شکوہ، شکوہ، شکایت، اشکال. اور یہ انسان کہتا ہے، انسان، انسان کے نیچے لکھے کافر. کون سا انسان کہتا ہے؟ انسان کافر. کیا کہتا ہے؟ اِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا اس انسان کو یاد نہیں رہی یہ بات کہ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو اس کی عمر اگر 30 سال ہے تو اس سے پوچھیں کہ 30 سال پہلے یہ کہاں تھے؟ نہیں تھا نا. جب یہ وجود میں آیا تو ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ وجود کیوں نہیں بن سکتا؟ سمجھ گئے؟ جب کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، لکھے تخویف اخروی، تخویف آخرت کا ڈراوا ہے. تیرے رب کی قسم، اللہ پاک فرما رہے ہیں، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور بضرور ان کو بھی جمع کریں گے. یعنی یہ جو کافر ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی جمع کریں گے. وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان سب کے سب کو لے کے آئیں گے جہنم کے ارد گرد. جِثِيًّا، گھٹنوں کے بل. کس کے بل؟ گھٹنوں کے بل. جیسے مجرم کو لایا جاتا ہے نا، تو ان سب کے سب کو پیش کیا جائے گا جہنم کے پاس، جِثِيًّا، گھٹنوں کے بل. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، پھر ہم کھینچ لیں گے. لَنَنزِعَنَّ ایک ترجمہ ہے، دوسرا ہے الگ کر دیں گے. ہم کھینچ لیں گے یا الگ کر لیں گے. من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ہر گروہ میں سے. کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ کون ہے ان میں سے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا. عتیا، باعتبار سرکشی کے. جو دنیا میں ذرا زیادہ اکڑ دکھاتا تھا تو اس کو کھینچ کھینچ کے نکالا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ ایک تو عام مجرمین ہوتے ہیں نا، اور ایک خاص مجرمین ہوتے ہیں. تو ان کو پھر ان درمیان میں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں مجرمین کے بیچ میں سے ہم کھینچ کھینچ کے نکالیں گے. کیوں؟ کہ پتہ چلے کہ دنیا میں اللہ کے مقابلے میں کون زیادہ سرکشی اختیار کرتا تھا. بات سمجھ گئے؟
ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں، اعلم کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم خوب جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں، ہم اولا بہا جو زیادہ لائق ہیں ان میں سے، صلیہ دوزخ میں ڈالنے کے، جو زیادہ لائق ہیں ان میں سے دوزخ میں ڈالنے کے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی نہیں تم میں سے الا مگر یہ کہ واردها وہ گزرنے والا ہے، کیا ہے؟ گزرنے والا ہے، لکھیں دوزخ سے، دوزخ سے پوری خلقت کو گزرنا ہے، دوزخ کے اوپر سے گزارا جائے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ بعافیت گزر جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ اس سے اوپر سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے تم میں سے ہر ایک کو واردھا اس دوزخ پر سے کیا کرنا ہے؟ گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے اوپر حتماً لازم وعدہ ہے، مقضیاً جو پورا کیا ہوا ہے۔ حتماً کا ترجمہ لکھیں وعدہ لازم، یہ آپ کے رب کے اوپر ایسا وعدہ ہے جو لازم بھی ہے اور مقضیاً پورا کیا ہوا ہے، ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب دیکھیں نا، صف تو سب کی جائے گی جہنم کے اوپر سے، سب جائیں گے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نجات دے دیں گے کن کو؟ متقین کو، متقین کو نجات دے دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، نذرو اور چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس جہنم میں، جِثِيًّا گھٹنوں کے بل، وہ اس میں گر جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، لکھے شکوہ، شکوہ کافروں کا ایک اور شکوہ آ رہا ہے، وہ کیا شکوہ ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، فرمایا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جائے، جب ان کے سامنے، کن کے سامنے؟ کفار کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جائے، بینات، وہ آیتیں جو بالکل واضح ہیں، حاشیے پر لکھیں وہ آیتیں مراد ہیں جس میں یہ مذکور ہوتا ہے کہ مؤمنین حق پر ہے اور کافر باطل پر ہے، وہ آیتیں مراد ہے جن میں یہ مذکور ہوتا ہے کہ مومنین حق پر ہے اور کافر باطل پر۔ تو یہ آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ دونوں طبقوں میں سے کون سا طبقہ زیادہ بہتر ہے، مقاماً باعتبار ٹھکانے کے، باعتبار ٹھکانے کے، واحسن ندیا اور زیادہ خوبصورت ہے، ندیا باعتبار مجلس کے۔ یعنی جب یہ کافروں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی نا اور ان کو ان کا انجام بد بتایا جاتا، تو کافر کہتے بڑی عجیب بات ہے، ہم اگر اتنے برے ہیں تو آ کر دیکھ لو اپنا گھر اور ہمارا گھر، کس کا ٹھکانہ اچھا ہے، مٹی کے کچے گھروں میں رہتے ہو اور باتیں ہمیں سناتے ہو، اور آ کر دیکھ لو کن کی مجلس میں بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری مجلسوں میں تو فقراء غربا مساکین بیٹھے ہوئے، اور تم ہم سے آگے نکل جاؤ گے۔ بات سمجھ گئے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، لکھے الزامی جواب۔ کون سا جواب؟ آپ نے سنا ہے کہ جواب کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب اور ایک ہوتا ہے الزامی جواب۔ تحقیقی جواب تو وہ ہوتا ہے جو کسی دلیل پر اور کسی جائز عذر پر مبنی ہو، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کسی ساتھی نے کہا کہ بھئی آنے والی اتوار کو ہمارے ہاں دعوت ہے، آپ لازمی آئیں گے، اور اگلی اتوار کو آپ لازمی نہیں گئے آپ، تو پیر کے دن اس نے پوچھا کہ آپ نے
قبول کیا تھا اور پھر تشریف نہیں لائے. تو آپ نے کہا کہ جو پچھلے مہینے میری دعوت تھی آپ آئے تھے اس میں. یہ جواب کون سا ہے؟ یہ الزامی. جو آپ نے کیا وہ میں نے کر لیا آپ کے ساتھ، میں نے آپ کو، یہ الزامی جواب ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ نے کہا کہ بالکل مجھے یاد تھا لیکن اچانک گھر میں مہمان آ گئے، والد صاحب نے کہا کہ آپ نے گھر پہ ضرور رہنا ہے، اور بس مجھے بہت زیادہ شرمندگی بھی تھی، میں ارادہ کر رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ آپ سے معذر. یہ کون سا جواب ہے؟ تحقیقی جواب ہے. بات سمجھ گئے؟ اب کافروں نے جو بات کہی نا، الزام لگایا کہ اگر تم لوگ واقعی ایمان والے حق پر ہو اور کامیاب ہو تو وجہ کیا ہے کہ نہ دنیا کا گھر تمہارے پاس ہے، نہ تمہاری مجلس میں کوئی قیمتی لوگ آتے ہیں. تو پہلے تو اللہ پاک نے اس کا الزامی جواب دیا. فرمایا اگر یہی چیزیں کامیابی کا معیار ہوتی کہ جس کے گھر بڑے ہیں یا جن کی مجلسیں بڑی ہے، تو یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے بھی تو بڑی بڑی مجلسوں والے تھے، وہ بھی تو تباہ و برباد ہو گئے. بات سمجھ گئے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کیا. قرن جماعتیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا. ہم احسن اثاثا ورئیا، جو زیادہ بڑھ کر تھی، جو زیادہ بڑھ کر تھی، اثاثا لیکن اسباب میں، جو زیادہ بڑھ کر تھی کس میں؟ اسباب میں. ورئیا، رئیا شان و شوکت میں. اسباب و شان و شوکت میں تو وہ لوگ ان سے بڑھ کر تھے، ان پر بھی عذاب آیا. یہ کون سا کمال ہے؟ قل من کان فی الضلالۃ، لکھیں تحقیقی جواب، تحقیقی جواب وامہال مجرمین. ایک تو تحقیقی جواب اللہ پاک دینے، اور دوسرا امہال. امہال کہتے ہیں مہلت کو. مجرمین کو اس دنیا میں اللہ پاک ابتداءً مہلت دے دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے تحقیقی جواب یہ دیا کہ بڑے گھروں کا مل جانا، بڑی مجلسوں کا مل جانا اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ایسے بندے کو ڈھیل دینا چاہتے ہیں، مہلت اور موقع دینا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا غور کر لو، سمجھ لو. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو یعنی کفر میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان یعنی اللہ کی ذات اس کو ڈھیل دے دیتی ہے. کیا دے دیتی ہے؟ ڈھیل. ڈھیل ڈھیل دے دیتی ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. ڈھیل چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. کب تک؟ جب تک وہ نہ دیکھ لے جس کا ان کے لیے وعدہ ہے. اب وہ وعدہ کیا ہے؟ اما العذاب، یا تو عذاب آ جائے گا، عذاب کے نیچے لکھے فی الدنیا، اسی دنیا میں نقد پکڑ آ جائے گی اللہ پاک کی طرف سے. وَإِمَّا السَّاعَةُ، اور یا پھر قیامت ہے. دو ہی شکلیں. تو ڈھیل انسان کو ملتی ہے یا تو عذاب تک یا موت تک. فَسَيَعْلَمُونَ، پس عن قریب پھر یہ لوگ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کون زیادہ بدتر تھا، مکانن باعتبار ٹھکانے کے، وَأَضْعَفُ، اور کون زیادہ کمزور تھا، جندہ باعتبار لشکر کے. یہ تو پتہ چل جائے گا. یہ تو دنیا کے اسباب اور سامان کو دیکھ کر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، لکھیں بشارت برائے مومنین، بشارت برائے مومنین. کافروں کے لیے عذاب اور برے انجام کا جب بھی ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ایمان والوں کو خوشخبری دے دیتے. اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں الذین اہتدوا، ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پر تھے، جو ہدایت پر تھے ان کے لیے اللہ اضافہ فرماتے ہیں ہدن. کس میں؟ ہدایت. تو ہدایت تو لامتناہی فعل ہے دوستو، اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، انسان رکتا نہیں ہے. تو اللہ پاک ہدایت والے لوگوں کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں.
والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، اس کا ذکر پہلے آیا پیچھے ہے نا، باقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً، باعتبار بدلے کے، وخیر مردا، اور زیادہ بہتر ہے باعتبار انجام کے، مردہ انجام۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، لکھیں شکوہ خاص، شکوہ ایک تو ہوتا ہے نا عمومی شکایت، کفر کو ایمان سے عمومی شکایت ہے کہ بھئی یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں سب کو چھوڑ کر، اور یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو وہ شکایت ہے جو عام ہے نا، سب کو ہے۔ لیکن بعض شکایت وہ ہوتی ہے جو کسی خاص کافر سے ہوگی، تو اب ایک ایسے ہی کافر کا شکوہ خاص ہے۔ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وقال، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، ضرور بالضرور مجھے دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی، نیچے لکھے فی الآخرہ، کہاں پر؟ آخرت میں۔ کہا یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت کو تو مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ لوگ بہت زور ڈالتے ہیں کہ نہیں آخرت آئے گی آئے گی آئے گی، تو وہ آخرت بھی ہماری، بات سمجھ گئے؟ اب یہ کون کافر ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک قریش کا سردار تھا، عاص ابن وائل، عاص ابن وائل، اس نے قرضہ لیا تھا کس سے؟ حضرت خباب سے۔ حضرت قرضہ اس طور پر لیا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی، یہ لوہار تھے، لوہار، لوہے کا کام کرتے تھے نا حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ تو عاص ابن وائل نے ان سے کچھ کام کروایا اپنا، تو ظاہر سی بات ہے کام کے بعد پھر ان کی اجرت رہ گئی، وہ دینی تھی۔ تو یہ ذرا بدماش قسم کا آدمی تھا عاص ابن وائل۔ جب حضرت خباب نے ان سے کہا کہ جی وہ میری اجرت دے دیں، تو عاص نے کہا کہ ایک شرط پہ دوں گا، جس شخص پر ایمان لائے ہو اس سے انکار کر دو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پر ایمان لانے سے واپس آ جاؤ۔ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ چھوٹی سی اجرت کے لیے تو میں یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں، اگر تمہاری سوچ یہ ہے کہ مال کی وجہ سے میں نعوذ باللہ ایمان سے نکل جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عاص نے کہا کہ اچھا پھر آپ لوگ ہی کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، تو چلو وہاں پر لے لینا مجھ سے۔ ایسے بدماش قسم کا آدمی تھا کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے نا آخرت میں نا، تو اس دن آ جانا اور پھر میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ تو گویا کہ اس نے عقیدہ آخرت پر کیا کیا؟ طنز کیا، طنز کیا۔ تو اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا، اس کا کیا کیا؟ رد فرمایا۔ کہ کیا اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور پھر کہا کہ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے آخرت میں بھی کیا دیا جائے گا؟ مال اور اولاد۔ اطلع الغیبہ، لکھے جواب شکوہ۔ اب اس شکوے کا جواب اللہ پاک نے دیا۔ اتنے اعتماد سے یہ کہنا کہ جی آخرت میں میرے پاس یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لگتا ایسا ہے کہ جب غیب کی باتیں لکھی جا رہی تھی تو یہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اطلع الغیبہ، کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا ہے؟ اطلع کے معنی آتے جھانکنا، کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا ہے؟ یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اس نے اللہ پاک سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے۔ عہدن، وعدہ، اتخذ کے معنی آتے ہیں لے لینا، یا یہ کہ اس نے اللہ پاک سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ میں جب آؤں گا تو مجھے قیامت میں اتنی اتنی چیزیں دے دی جائے۔ کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول،
جو کچھ یہ کافر کہہ رہا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں. یعنی میرے حکم سے کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے اس کی باتوں کو لکھ رہے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اس کے لیے عذاب کو. نمدو کا ترجمہ لکھیں بڑھاتے چلے جائیں گے، ہم اس کے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم ہی وارث بنیں گے ما ان چیزوں کے، یقولو جو یہ کہہ رہا ہے. یقولو کے نیچے لکھیں مال و اولاد. مالو، بھائی اس نے یہی کہا تھا نا کہ آخرت میں مجھے کیا ملے گی؟ مال بھی مجھے ملے گا، اولاد بھی مجھے ملے گی. اللہ پاک نے فرمایا آخرت تو آخرت ہے، یہ جو دنیا کے میں اس کے پاس مال و اولاد ہے نا یہ بھی اس کے نہیں ہے، کل یہ مرے گا یہ بھی ہمارا ہی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو دنیا کے مال و اولاد کا وارث بھی کون ہے؟ اللہ پاک ہے، یعنی اسی کے لیے رہ جائے گا سب کچھ. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ خود ہمارے پاس آئے گا تنہا، اکیلا آئے گا ہمارے پاس. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، لکھے زجر ڈانٹ. اور ان کافروں نے بنا رکھے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ معبود. کیوں؟ لیکونوا لہم عزا، تاکہ یہ بن جائیں ان کے لیے مددگار. یہ ان کے لیے کیا بن جائیں؟ تو آج دنیا میں شرک کی جتنی شکلیں ہیں، کسی نے بتوں کو اور کسی نے مبارک لوگوں کو، نیک لوگوں کو بنایا، تو اس کے پیچھے تو ان کی نیت یہی ہے نا کہ یہ قیامت کے دن ہمارے کیا بن جائیں گے؟ مددگار بنیں گے، آ کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں سیدھا جنت میں داخل کروا دیں گے. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، عن قریب یہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کرنے سے. قیامت کے دن اللہ پاک جیسے آتا ہے دوسری آیات میں، ان کو بھی بلائیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا نا. کسی نے فرشتوں کو کیا، کسی نے انبیاء کو کیا، کسی نے نیک بندوں کو کیا. ان کو بلا کے اللہ پاک کہیں گے کیا واقعی تم میرے ساتھ شریک ہو خدائی میں؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم تو اس چیز سے بری ہے، ہم نے ان کو نہیں کہا، اور انہوں نے در حقیقت ہماری عبادت نہیں کی، یہ تو شیطان کی مان کر چلتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو ان کے بنائے ہوئے شریک ان کی عبادت کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. عن قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ بن جائیں گے ان کے مخالف. ضدًا کا ترجمہ لکھیں مخالف. قیامت کے دن وہ انہی کے مخالف بن جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے اس دنیا میں جتنے لوگ نیک لوگوں کا سہارا لے کر خلاف شریعت کام کرتے ہیں، سہارا تو نیک لوگوں کا لیتے ہیں نا، لیکن کام کون سے کرتے ہیں؟ خلاف شریعت. تو یہ نیک لوگ قیامت کے دن انہی کی مخالفت پر آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ شریعت کے پابند ہیں، ان کی غالی محبت کے پابند نہیں ہے. دوست سمجھ گئے؟ اس لیے کبھی ان باتوں سے پریشان نہ ہو کہ فلاں جو ہے وہ ان کا نام بہت زیادہ لیتا ہے اور فلاں کے ہاں ان کی بہت بڑی محبت ہے. یہ صرف لفظی اور زبانی محبت ہے دوستو، لیکن شریعت کے دائرے سے باہر ہے تو ان کو ٹکا فائدہ نہیں دے سکتی. اور چاہے اہل حق کے ہاں نیک لوگوں کا ظاہری تذکرہ کم ہو لیکن شریعت کی اتباع ہو تو انہی نیک لوگوں کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ الم تری انا ارسلنا الشیاطین، لکھیں اسباب معصیت، یہ گناہ پیدا کیوں ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے، انسان اتنا خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ اسباب معصیت. فرمایا الم تری، کیا آپ نہیں جانتے کہ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ بے شک ہم ہی بھیجتے ہیں شیاطین کو ان کافروں کے اوپر، شیاطین کو بھیجتے ہیں ان کافروں پر. تؤزہم عزا، جو ان کو ابھارتے رہتے ہیں. ایک ترجمہ، جو ان کو ابھارتے رہتے ہیں، ابھارتے ہیں. اور ایک ترجمہ ہے اچھالتے رہتے ہیں، اچھالتے رہتے ہیں. تو اب شیطان آتا ہے، لیکن جب وہ ایمان والے کے پاس آتا ہے
تو ایمان والا شیطان کے قابو میں نہیں آتا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے خراب کرنے آیا ہے، لہٰذا جیسے ہی محسوس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ تھتکار دیتا ہے۔ یہی طریقہ ہے نا کہ بھئی شیطان آئے تو بائیں طرف تھتکار دے، تو اعوذ باللہ جب پڑھتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہی شیطان جب نافرمان اور کافر کے پاس جاتا ہے اور اس کو تھپکی دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے تو یہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، تو یہ اس کو اچھالتا رہتا ہے۔ پھر بات سمجھ گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نرم قسم کا ایک جھولا ہوتا ہے، اس میں لوگ چھلانگ مارتے ہیں تو اوپر چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ شیطان یہ کرتا ہے، وہ جھولا وہ گدا لا کے نیچے بچھا دیتا ہے اور پہلے کافر کی ایک تعریف کرتا ہے تو یہ اوپر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ فلا تعجل علیہم، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی۔ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، آپ ان کے بارے میں، تعجل کے نیچے لکھے عذاب میں، کس چیز میں؟ انسان ہے، بشریت کے تقاضے ہیں، جب خیر خواہی کے جواب میں تکلیف آئے تو غصہ تو آتا ہے طبعی طور پہ۔ کبھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا محسوس ہوتا کہ اتنے اخلاص اور قربانی کے باوجود بھی یہ اس طرح سلوک کرتے ہیں تو میں ان کو عذاب کی بد دعا دے دوں، تو اللہ پاک نے فرمایا فلا تعجل علیہم، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ فرمائیے، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم ان کے لیے خود شمار کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے خود شمار کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اللہ پاک کیا شمار کر رہے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ ان کے گناہ، ان کے، اللہ پاک نے فرمایا آپ پرواہ نہ کریں، ان کا ایک ایک گناہ ہم گنتی کر رہے ہیں ہمارے پاس۔ دوسرا قول یہ کہ ان کی زندگی کی گھڑیاں، ساعتیں، ہم ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو شمار کر رہے ہیں کہ کتنے رہ گئے ابھی۔ یوم نحشر المتقین، لکھے بشارت، بشارت خوشخبری، اور یاد کریں اس دن کو جب ہم جمع کریں گے متقین کو الی الرحمن، رحمان کے پاس، وفدن مہمان بنا کر، مہمان بنا کر۔ جو مقربین ہوتے ہیں ان کو مجرم بنا کر نہیں بلایا جاتا، مہمان بنا کے بلایا جاتا۔ تو ایمان والے اللہ کے پاس قیامت کے دن کس طرح بن کے جائیں گے؟ مہمان بن کے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، لکھے تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور ہم مجرمین کو ہنکائیں گے۔ ہنکانا جانتے؟ جیسے جانور کو پیچھے سے چلاتے ہیں نا، ہنکاتے، یہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو وہ ڈنڈا مار دیتا ہے اس کو، پھر سیدھا کر دیتا ہے۔ تو مجرمین اس کیفیت میں چلائے جائیں گے، ہم مجرمین کو ہنکائیں گے الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاس کی حالت میں، پیاسے ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اختیار نہیں رکھے گا کوئی بھی الشفاعۃ، سفارش کا، نیچے لکھیں قیامت کے دن، قیامت کے دن کوئی سفارش کا، شفاعت کا اختیار نہیں رکھے گا، الا، سوائے اس کے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، جو لے لے رحمان سے عہدن، اجازت لے لے گا۔ جس کو اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملے گی نا دوستو، وہ شفاعت کر سکے گا۔ تو حدیث پاک میں سب سے پہلے انبیاء کی شفاعت ہوگی، پھر صحابہ کی ہوگی، پھر صالحین کی ہوگی، پھر نیک لوگوں کی ہوگی، ترتیباً و تدریجاً ہوگی، اور پھر سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کو پیاس کی حالت میں ایک پیالہ پانی پلایا ہو، ایک پیالہ پانی پلایا ہو، تو اگر یہ بخشش سے روک دیا جائے گا اور جس کو پانی پلایا ہوگا وہ جنت میں جا رہا ہوگا، وہ جنت جا رہا ہے، اور جس کو پانی پلایا یہ لائن میں کھڑا ہے انتظار میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس شخص کو پہچان لے گا کہ بھئی یہ تو وہ ہے جس نے مجھے پانی پلایا۔ تو وہ قطار سے نکل کے اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ اللہ اس کا تو مجھ پر ایک احسان ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ جنتی جو خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی۔
تو اس کو بھی میرے ساتھ کر دیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس لیے کسی نیکی کو کسی موقع پر حقیر سمجھ کے، معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لکھے شکوہ، اور کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ کیا بنا لی ہے؟ اولاد۔ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں قرار دیا، تو انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ثابت کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بڑی بھاری چیز لے کر آئے ہو۔ اِدّا، بھاری۔ یہ زبان سے جو کہا نا کہ اللہ کی اولاد ہے، بڑی بھاری بات ہے، اتنی بھاری ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر پڑے، ہدا، ٹوٹ کر، پہاڑ گر پڑے ٹوٹ کر۔ یہ اللہ کو ایسا غیظ و غضب دلاتا ہے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، کہ اگر اللہ فیصلہ فرما دے تو زمین، آسمان، پہاڑ، سارے نظام اسی وقت تباہ و برباد ہو جائیں۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، ان سے پہلے لام نکالیں گے دوستو، لئن دعوا، لئن، یہ سب کچھ کیوں ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ گر پڑے؟ فرمائے اس لیے کہ لئن دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا لی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ رحمان کے شایان شان نہیں، مناسب نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، لکھیں عظمت خداوندی، اللہ کی عظمت کا بیان۔ ان کل من فی السماوات والارض، ان نافیہ ہے دوستو، نافیہ ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کوئی بھی ہے، جو کوئی بھی ہے آسمان و زمین میں، الا مگر یہ کہ آت الرحمن عبدا، وہ آئیں گے اللہ کے پاس عبدا، لکھیں عبد عاجز بن کر، عبد عاجز بن کر آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور یقیناً اللہ پاک نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور ان کی گنتی کر کے رکھی ہے۔ یہ دونوں کا الگ الگ ترجمہ ہے۔ اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور ان کی گنتی کر رکھی ہوئی۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک اللہ کے پاس قیامت کے دن آئے گا، فردن، اکیلا، تنہا آئے گا۔ ان الذین آمنوا، لکھے بشارت، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، عن قریب رحمان پیدا کر دے گا ان کے لیے محبت کو۔ کیا کر دے گا؟ پیدا کر دے گا۔ پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ دے دینا۔ اللہ پاک ان کو محبت دے دیں گے۔ ودا کے نیچے لکھیں فی قلوب الخلائق، فی قلوب کیا مطلب؟ مخلوق کے دل میں۔ جو اللہ کے لیے نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، لکھے ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن کی ترغیب، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، بلسانک، آپ کی زبان پر۔ کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، لکھے حکمت نمبر 1، قرآن کو پڑھنا اتنا آسان کیوں بنایا گیا حالانکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے؟ فرمائے ایک حکمت تو یہ تھی کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ متقین کو خوشخبری سنائیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، حکمت نمبر 2، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں
لدا جھگڑالو قوم کو. کون سی قوم کو؟ جھگڑالو. مراد کافر ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ لکھے تخویف اخروی. اور ان سے پہلے قبلہم کے نیچے لکھے مشرکین مکہ. مشرکین اس لیے کہ قرآن کریم کے مخاطبین اولین تو وہ ہیں نا. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کتنی قومیں ہلاک ہو گئی. هل تحس منهم من احد، کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو؟ تحس کا ترجمہ لکھیں دیکھنا. کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یا تم ان میں سے کسی کی آہٹ سنتے ہو. آہٹ، آہٹ جانتے؟ انسان پیر رکھتا ہے ہلکی سی آواز آ جاتی ہے چپل سے، یہ آہٹ ہوتی ہے. تو اتنی نافرمان قومیں پہلے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی. کیا آج تک ایسا ہوا کہ ان میں سے کوئی واپس آیا ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا کہ ان کی کوئی آہٹ آواز محسوس ہوئی ہو؟ سب فنا ہو گئے نا. تو جب اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنی امتیں اور نافرمان قومیں ہلاک ہو گئی، تو مشرکین مکہ سے فرمائے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ تم بھی اسی طرح بالکل بے نام و نشان ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. سمجھ گئے دوستو؟ یہ سورہ مریم ختم ہو گئی. آگے ہے سورہ طٰہٰ. یہ بیاس کھول دے جس میں خلاصہ ہے اور ربط ہے. کھول دیا؟ سورہ طٰہٰ کھول دیں جو فرماتے ہیں ربط سورہ طٰہٰ بسورہ مریم. نظر آ رہا ہے؟ سورہ مریم ختم ہو گئی، سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے. ان دو صورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے دیکھیں. فرماتے ہیں سورہ مریم میں توحید کے بارے میں دلائل تھے. کس کے بارے میں؟ توحید کے. اب سورہ طٰہٰ میں تبلیغ توحید میں تشجیع کا بیان ہے. تبلیغ توحید میں تشجیع کہتے ہیں کسی کو ہمت دلانا. توحید کے دلائل دے دیے. اب اللہ نے فرمایا اس توحید کی دعوت کو لے کر پوری دنیا کے پاس جاؤ اور ڈرنا نہیں، ہمت سے کام لینا. تشجیع. نیز سورہ مریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اجمالاً تھا، مختصر، اور اس صورت میں تفصیلاً ہے. یہ ربط سمجھ گئے؟ آگے خلاصہ صورت کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں دو مضمون مقصود ہے. مقصود کہتے ہیں اصل کو. دو مضمون، نمبر ایک توحید اور نمبر دو تشجیع. تشجیع کا کیا مطلب عرض کیا؟ ہمت دلانا، حوصلہ دلانا. آیات توحید 5 اور 1 ثمرہ. آیات تشجیع بھی 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نمونہ تشجیع ہے. علاوہ ازیں احوال قیامت، قصہ آدم علیہ السلام اور اصول کامیابی کا بیان ہے. یہ خلاصہ ہے اس صورت کا. اب آ جائیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کا صفاتی نام ہے. جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا، آپ قرآن کریم کا پچھلا والا حصہ کھولیں، اس میں حضور علیہ السلام کے صفاتی نام ہے. تو اس میں طٰہٰ بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے نا، یاسین بھی ہے. تو اگر اس کو لے لیا جائے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ طٰہٰ سے پہلے حرف ندا یعنی یا حرف ندا کو آپ مقدر مانیں گے. یا طٰہٰ، اللہ پاک اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ لکھے آیت تشجیع نمبر 1. آیت تشجیع نمبر، وہ آیت جو ہمت دلا رہی ہے ایمان والوں کو. پہلی آیت فرمایا ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا لتشقیٰ کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں. آپ کس میں پڑ جائیں؟ تکلیف میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں. کیا مطلب؟
ایک مطلب تو اس کا یہ بیان ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد میں بہت زیادہ قرات کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ قرات. تو اس کی وجہ سے پیروں میں ورم ہو جاتا. تو اللہ پاک نے فرمایا تھوڑا تخفیف فرما لیں. ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی دیا ہے کہ آپ اپنے جسم پر مشقت ڈال دیں. بات سمجھ گئے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے اور قرآن سناتے تو ایسے موقع پہ کافر مذاق اڑانے لگ جاتے. کیا کرنے لگ جاتے؟ مذاق اڑائیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے قرآن نہ پڑھیں، ورنہ یہ جب مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، آپ مشقت کے اندر آ جاتے ہیں. ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ تکلیف اٹھائے. تو پھر کیوں اتارا قرآن کریم؟ فرمایا الا تذکرۃ، الا سے پہلے محذوف نکالیں گے انزلناہ. کیا نکالیں گے؟ انزلناہ. ہم نے اس قرآن کو اسی لیے اتارا کہ تذکرۃ لمن یخشی، کہ یہ نصیحت بن جائے ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے یخشا جو کہ ڈرتا ہو. کس سے ڈرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے. یخشا کے نیچے لکھے مستفیدین. کیا لکھا؟ یہ قرآن نصیحت بن جائے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. کیا مطلب؟ اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے، ورنہ قرآن تو سب کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہر ایک کی قسمت میں چونکہ ہدایت نہیں ہے تو جو فائدہ اٹھائے گا اسی کو یہ قرآن کریم فائدہ پہنچا سکے گا. تنزیلا ممن خلق الارض. تنزیلا سے پہلے محذوف نکالیں گے نزلہ. نزلہ لکھ لیا، اور تنزیلا کے نیچے لکھے آیت توحید نمبر 1. آیت توحید نمبر. اس قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو اتارا ممن، اس ذات نے اتارا، خلق الارض جس نے زمینوں کو پیدا کیا، والسماوات العلا اور بلند و بالا آسمان کو، بلند و بالا آسمان کو. الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہو گئی. استوا کے معنی کیا ہے؟ جلوہ افروز، جلوہ گر ہو گئی. ہم اس کا یہی ترجمہ کریں گے، آگے نہیں جائیں گے، کہ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہو گئی. کیسے ہوئی؟ جو اللہ کی شان کے مناسب ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے استواء علی العرش کا، اور اسی سے باطل فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، جس کو مجسمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجسمہ. اور اس فرقہ مجسمہ نے نعوذ باللہ اللہ پاک کے لیے ویسے ہی جسم اور اعضاء کو ثابت کیا جیسے انسان کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، اعضاء نہیں ہے، تو پھر استوا کے کیا معنی؟ لہٰذا وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک عرش پر بیٹھ گئے. تو بیٹھنے کے لیے تو جسم چاہیے، جسم کے لیے اعضاء چاہیے. عامر ہے نہیں؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اللہ پاک کی ذات عرش پر کیا ہو گئی؟ جلوہ افروز ہو گئی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت باری تعالی. لہو ما فی السماوات کے نیچے کیا لکھیں گے؟ مالکیت باری تعالی. اسی کی اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. دونوں سے مراد آسمان و زمین کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور جو کہ نمناک زمین کے نیچے ہے. ثری لکھے نمناک زمین. نمناک، نمناک کس کو کہتے ہیں؟ گیلی. جس مٹی میں گیلا پن آ جائے نا تو اس کو نمناک کہتے ہیں. یہ اشارہ ہے بالکل گہرائی کی طرف، ساتوں زمین کے نیچے. بات سمجھ گئے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ لکھے وسعت علم باری تعالی. اللہ پاک کا علم کتنا وسیع ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بات کرو،
اگر تم زور سے بات کرو تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ ذات جانتی ہے السر، پوشیدہ بات کو بھی، وَأَخْفَى، اور دل کے خیالات کو بھی۔ دل کے، ایک تو ہوتا ہے نا ہلکے سے کان میں بات کی، اس کو سر کہتے ہیں، سر، جس میں زبان ہلی ہے لیکن بہت آہستہ۔ اور اخفا کس کو کہتے ہیں کہ جس میں زبان ہلی نہیں ہے، دل میں ایک خیال بنا ہے، تو اللہ پاک اس ہلکی آواز کو بھی جانتے ہیں اور دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لکھ کے ثمرہ، ثمرہ، ثمرہ کہتے ہیں انجام کو، نتیجے کو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے پاکیزہ نام ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، لکھیں آیت تشجیع نمبر 2، آیت تشجیع نمبر 2۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ حاشیے پر لکھیں حل کے نیچے حاشیہ لکھیں، یہ استفہام تشویقی ہے، استفہام تشویقی ہے، تشویق شوق سے ہے، شوق دلانے کے لیے۔ بعض دفعہ استفہام کا انداز برائے شوق ہوا کرتا ہے، جیسے کوئی آئے اور ابھی کہے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں نوٹس بورڈ پر کیا اعلان لگ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے نوٹس بورڈ پر کیا اعلان لگ گیا ہے، تو چہرے کے تاثرات سے لگ رہا ہے کہ کوئی کام کی بات تو لگی ہے، تو سب خوش ہو جائیں گے نا، ایک شوق دلانے کے لیے کہا، تاکہ سب کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا لگا ہے۔ سب بھاگتے ہوئے وہاں گئے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ کل سے صبح کا سبق 7 بجے ہوگا، تو سارا شوق ہوا ہو گیا، خیر لگا ہوا نہیں ہے ابھی، فی الحال تو نہیں لگا ہوا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے ان کا واقعہ؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ اب تفصیلی واقعہ وہاں سورہ قصص میں آئے گا 20ویں پارے میں، اور اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کو لے کر نا، اور وہ حمل سے تھی اور راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، تو اس تکلیف کے اندر ایک جگہ ان کو آگ نظر آئی، سمجھ گئے؟ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو اپنی اہلیہ سے کہا، گھر والوں سے۔ اہلہ، اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں۔ دیکھ قرآن حیا سکھاتا ہے، یہ کہنا کہ جی وہ اس کی بیوی نے یہ کہا اور میری بیوی نے یہ کہا، یہ انداز پسندیدہ نہیں۔ قرآن دیکھے تعبیر کیا کر رہا ہے، فقال لأہلہ، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تو ان کے ساتھ تو صرف کون تھی؟ ان کی اہلیہ تھی، اور کوئی بھی نہیں تھا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے رشتوں کے بیان کرنے میں بھی انسان تقوی اور طہارت کا اہتمام کرے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی اہلیہ سے۔ اہل ہی کے نیچے لکھے صفورہ، صفورہ ان کا نام ہے، سواد سے صفورہ۔ ان سے کیا کہا؟ کسو، آپ ٹھہر جائیے، آپ ٹھہر جائیے۔ انی آنست نارا، میں نے آگ محسوس کی ہے۔ راستہ بھٹک گئے، سخت سردی ہے، جنگل میں دور ایک جگہ ایسا لگا آگ جل رہی ہے، تو اہلیہ سے کہا مجھے ایک آگ محسوس ہوئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں آپ کے لیے وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں۔ کیا لے آؤں؟ یعنی جا کے آگ ہوگی تو ایک لکڑی جلا دوں گا تو وہ اٹھا کے لے آؤں گا، انگارہ لے آؤں۔ او اجد علی النار ہدا، یا میں پالوں گا اس آگ کے پاس ہدن، راستے کا پتہ، راستے کا۔ عام طور پہ جنگل میں وہی لوگ آگ جلاتے تھے جو کوئی وہاں قریب میں بیٹھا ہوتا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ بھئی کوئی قریب بیٹھا ہوا ہے آگ کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا، تو اس سے جا کے راستے کا پتہ بھی پوچھ لیں گے کہ بھئی مدین سے مصر جا رہے ہیں تو ذرا راستہ ہمیں برابر کر دیں۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو یہ آگ انہوں نے محسوس کی۔ فلما اتاہا، جب وہ آگ کے پاس پہنچے، نودی یا موسیٰ، تو
آواز دی گئی ان کو کہ اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، میں کیا ہوں؟ تمہارا رب ہوں. یہ آواز آئی. تو جو آتش پرست ہے نا، آگ پرست، وہ آگ کو اپنا رب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آگ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. یہ انہوں نے استدلال کیا اس سے. تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے نا، تو آپ نے فون اٹھایا اور استاد صاحب کے الفاظ میں تاکہ پورا سمجھ جائیں آپ لوگ، تو آپ نے فون اٹھایا اور کہا کہ جی کون؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تمہارا باپ بات کر رہا ہوں. فون آواز نے کہا. تو جو والد صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ فون والد ہے یا آواز جو آ رہی؟ فون کو تو والد نہیں کہے گا نا کوئی. اس فون کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ آواز پیچھے والد کی طرف اشارہ کر رہی. تو آگ کے اندر سے آواز آئی کہ انی انا ربکا. تو آگ تھوڑی رب ہے نہ، آگ بول رہی تھی، لیکن آگ کے اندر سے اللہ پاک کی تجلیات کی آواز آ رہی تھی. بات سمجھ گئے؟ انی انا ربکا، میں تمہارا رب ہوں. فخلع علیک، آپ اپنے نالین جوتوں کو اتار لیجئے. کیوں؟ انک بالوادی، لکھے علت کیا ہے جوتے اتارنے کی؟ فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ آپ ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں. مقدس وادی طویٰ کے اندر ہے. تو معلوم ہوا کہ مبارک جگہوں پہ جوتے اتار لینے چاہیے، نہیں پہننے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. نیچے لکھے للنبوت، میں نے آپ کو منتخب کر لیا. کس کے لیے؟ نبوت کے لیے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنیے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے. اب غور سے سنیں جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے. لما یوحیٰ پر حاشیے میں لکھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصول ثلاثہ کی تعلیم دی. کتنی؟ اصول ثلاثہ. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصول ثلاثہ کی تعلیم دی، توحید، رسالت اور قیامت. دیکھیں اننی انا اللہ، لکھے تشریح وحی. تشریح، اب کون سی وحی اتری؟ اس وحی کی تشریح آ رہی ہے دوستو. فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے نیچے لکھے آیت توحید نمبر 2. پیچھے آیت توحید نمبر 1 آئی تھی نا، تنزیلا ممن خلق کے نیچے. یہ ہے آیت توحید نمبر 2. میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، پس میری ہی بندگی کرو. اس کے نیچے لکھے اصول اول توحید. 3 اصول اللہ پاک نے دیے نا، توحید، رسالت اور قیامت. تو فاعبدنی کے نیچے کیا لکھیں گے؟ اصول اول توحید. واقم الصلاۃ لذکری، لہذا نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت تو آ کر رہے گی. لکھیں اصول دوم قیامت. اصول دوم قیامت. قیامت تو آ کر رہے گی. اکاد اخفیہا، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. میں اس کو، کس کو؟ قیامت کو یا قیامت کے وقت کو؟ وقت کو. میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آ کر رہے گی. سوال یہ ہے کہ جب اللہ پاک بتانا بھی نہیں چاہتے اس کا وقت اور فرما رہے کہ آئے گی بھی، تو جب بتانا نہیں چاہتے تو پھر بھیجے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمائے لتجزا، لکھے حکمت مجیء قیامت. حکمت قیامت کے آنے کی حکمت کیا ہوگی؟ وجہ فرمائے لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر نفس کو بما تسعی، اپنی کمائی کا.
اپنی کمائی کا، تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر نفس کو اپنی کمائی کا. فلا یصدنک عنہا، پس ہرگز آپ کو نہ روک دے، ہرگز آپ کو نہ روک دے، عنہا، لیکن قیامت کی تیاری سے، قیامت کی آپ کو نہ روک دے قیامت کی تیاری سے، من وہ شخص لا یؤمن بہا جو قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، واتبع ہوا اور جس نے اپنے خواہشات کی اتباع کی. ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر جو نہ قیامت کو مانتا ہے اور جو خواہش پرستی میں زندگی گزارتا ہے، اس کی باتیں کہیں آپ کو، آپ سے مراد آپ کی امت ہے، وہ قیامت کی تیاری سے نہ روک دے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فتردا، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ تباہ ہو جاؤ گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، لیکن اصل صوم رسالت، اصل صوم رسالت. اللہ نے پوچھا، اب اللہ پاک ہم کلام ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت چل رہی ہے. فرمایا اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ سوال کیوں ہوا دوستو؟ اس لیے کہ آگے یہ جو ہاتھ کی لاٹھی تھی نا، اس کے ساتھ کچھ ہونے والا تھا. اس لاٹھی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ اسی لاٹھی نے سانپ بننا تھا، ابھی بنا نہیں، لیکن اللہ پاک نے پہلے اس لاٹھی کے بارے میں سوال کر لیا تاکہ یہ مطمئن ہو جائے کہ میں نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ لاٹھی. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر وہ سانپ بن جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو لگے کہ میں نے شاید اندھیرے میں غلطی سے کیا پکڑا ہوا تھا؟ سانپ ہی پکڑا ہوا تھا. بات سمجھ گئے؟ تو پہلے سے اس معاملے کو واضح کر دیا تاکہ کوئی گمان باقی نہیں رہے. بات سمجھ گئے؟ تو پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. ایک کام تو اس کا یہ کہ میں اس کے ذریعے سے سہارا لیتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں. وأحش بها علی غنمی، اور اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. احشو، کیا جھاڑتا ہوں؟ پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس لاٹھی میں اور بھی بہت سارے کام ہیں. مآرب، اور بھی کام ہیں. تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ محبوب حقیقی سے چونکہ باتیں ہو رہی تھی. کس سے؟ محبوب حقیقی سے، اللہ پاک سے ہم کلام تھے. تو اس میں اتنی لذت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ بات مزید آگے بڑھ جائے. پہلے تو ایک دو کام بتا دیے کہ اس سے سہارا بھی لیتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو اللہ پوچھ لیں گے اچھا وہ بھی بتا دو. بات سمجھ گئے؟ تو ایسا جملہ کہہ دیا. قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دو، پھینک دو اس کو. فالقاها، جب اس کو ڈالا، فاذا هي حیۃ تسعى، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگ گیا. کیا بن کر؟ سانپ بن کر دوڑنے لگ گیا. قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا پکڑ لیجئے اس کو اور مت ڈریے، ڈریے مت، پکڑ لیجئے. سنعیدها سیرتها الاولی، عن قریب ہم اس کو لوٹا دیں گے سیرتها، سیرت حالت، پچھلی حالت میں لوٹا دیں گے. آپ کے ہاتھ لگانے کی دیر ہے، بس آپ ہاتھ لگائیں اس کو. اصل تو یہی مشکل ہے نا، بس آپ ہاتھ لگائیں اور یہ سانپ خود لاٹھی بنے گی. ہم اس کو لوٹا دیں گے پچھلی حالت کی طرف. ایک تو یہ معجزہ دیا اللہ پاک نے نا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور ملا دیجئے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے بغل کی طرف. یہ جو ہاتھ ہے نا اس کو الٹے بغل کے اندر ایسے دبا دیجئے. اضمم، دبا دیں یا ملا دیں. یدکا، یدکا کے نیچے لکھے دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ ملا دیجئے اپنے بغل میں. تو کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء، وہ چمکدار ہو کر نکلے گا. من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. آیتن اخری، یہ دوسرا معجزہ ہے. آیتن اخری، یہ دوسرا معجزہ ہے کہ آپ ہاتھ بغل میں دبا کے نکالیں تو چمکدار ہو کر نکلے گا.
تو اب اس میں یہ بھی اندیشہ ہے نا کہ انسان گھبرا جائے کہ بھئی ہاتھ جب گیا تو نارمل تھا، باہر آیا تو سفید سفید ہو گیا، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی اس کو، اندیشہ ہے انسان. تو دیکھیے اللہ پاک کتنی وضاحت فرماتے ہیں. اپنے مقربین کو اللہ پاک کبھی بھی کسی ایسی تکلیف میں اور سوچ میں مبتلا نہیں کرتے، ہر چیز صاف. تو فرمائے کہ بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کر نکلے گا، چمکدار ہو کے. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، لکھے حکمت معجزات. حکمت، یہ دو معجزات نقد دیے اللہ پاک نے، فوراً نبوت کے ساتھ ہی دو معجزات دیے. کیوں؟ فرمایا تاکہ ہم آپ کو اپنے بڑے بڑے معجزات دکھا سکیں. یہ تو آغاز تھا نا، آگے چل کر تو بہت کچھ اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے. تو انسان کو ایک مرحلے پر لانے کے لیے پہلے تربیت دینی پڑتی ہے. بات سمجھ گئے؟ پہلے اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، وہ تیار ہو جائے تو پھر ترقی دی جاتی ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم کوئی بڑی چیز دکھا دی. اور وہ مشہور ہے نا کہ ایک شخص کا انعام نکلا، یہ جو ہوتے ہیں نا لاٹری میں انعام نکل آتا ہے، تو اس نے بھی ایک کوپن بھرا، ایک فارم بھرا تھا. اس کو کیا پتا تھا کہ مجھ غریب کا نام نکلے گا؟ تو اس کے 10 کروڑ روپے انعام میں نکل آئے. اب 10,000 تنخواہ والے کو ایک دم 10 کروڑ. تو ادارے والوں نے معلوم کیا بھئی آدمی ہے کون؟ انہوں نے کہا آدمی تو بہت غریب ہے بیچارہ، کہ اس کو تو ہم کہیں گے کہ 10 کروڑ، تو ایسا نہ اس کا ہارٹ خوشی سے کیا ہو جائے، فیل ہو جائے گا، دل کام چھوڑ دے گا، تو یہ تو نقصان ہو. کیا کریں بھئی؟ ایک آدمی کو تیار کیا کہ آپ جا کر پہلے اس کو ترتیب پر لائیں، باتیں سمجھائیں تاکہ وہ ذرا مطمئن ہو جائے. تو ادارے کا آدمی آیا اس کے پاس، سے کہا کہ بھئی اس طرح آپ نے فارم بھرا تھا، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. باتوں باتوں میں لا کے پھر کہا کہ اچھا ہے بتائیں، اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ آپ اٹھیں اور آپ سے اچانک کوئی کہہ دے کہ بھئی آپ کا 10 کروڑ کا انعام نکلا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب اس کا وہ معلوم کرنے کے لیے. تو وہ بھی بیچارہ ترسا ہوا آدمی تھا، 10,000 تنخواہ والا. اس نے کہا اگر 10 کروڑ انعام نکلا تو 5 کروڑ میں آپ کو دے دوں گا. یہ مر کے یہ گر، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. جو اس کو تیار کرنے کے لیے گیا تھا، یہ لڑک کے جو ہے دنیا سے گزر گیا. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے انسان کی تربیت ہوتی ہے، پہلے اس کو بنایا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ آپ کو اور بہت سارے معجزات دکھانا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، چلے جائیے فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے. قال رب اشرح لي صدری، لکھے درخواست موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اس لیے کہ فرعون کوئی عام دشمن خدا تو نہیں تھا، وہ تو بہت بڑا دشمنوں کا سردار تھا. اتنے بڑے دشمن اور ظالم کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تو اللہ پاک سے درخواست کی، دعا کی. رب اشرح لی صدری، لکھے نمبر 1، درخواست نمبر 1، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے. اسی کو شرح صدر کہتے ہیں، اور یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے انسان بات تسلی کے ساتھ مطمئن ہو کے کر سکتا ہے. جس بات پہ خود شرح صدر نہیں ہو تو انسان کو خود بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے. پھر بولتے ہوئے میرے سینے کو کھول دیجئے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، نمبر 2، اور میرے اس معاملے کو آسان کر دیجئے. امری کے نیچے لکھیں تبلیغ کا. کون سا معاملہ؟ تبلیغ کا. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، لکھیں نمبر 3، اور میری زبان کی گرہیں کھول دیں. گرہیں، عقدہ گرہیں کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیا تھی؟ کچھ لکنت تھی. لکنت جیسے الفاظ پھنستے ہیں نا، اس طرح لکنت تھی. اور دعوت کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، بیان کے لیے، اس کے لیے گویائی کی صفائی بڑی اہمیت رکھتی ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اس لیے جو ساتھی خطابت وغیرہ کا ذوق رکھتے ہیں، اور سب کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال ہم آگے چل کر فارغ ہو کر تو دین کا کام کرنا ہے، پوری دنیا تک دین کی دعوت لے کر جانی ہے، اسی طرح کرنا ہے نا. تو اس لیے زبان کی روانی کو سیکھیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے بڑوں کے بیانات کو بالمشافہ
یا بالواسطہ ضرور سنیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بڑوں کی باتوں میں اثر کیوں ہے. وہ روانی اور سلاست جب آپ سنیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ جو ہمارے اکابر بڑے حضرات علماء خطبہ ہوتے ہیں ان کے بیانات وقتاً فوقتاً سنا کریں. اس سے آپ کو اپنی زبان کی روانی میں آسانی پیدا ہوگی. بات سمجھ گئے؟ انسانی فطرت یہ ہے، یہ جس چیز کو دیکھتا ہے نا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو ہم آپس میں گپ شپ اور یہ ادھر ادھر کی، اس سے نہیں ہوتا دوستو. آپ کہیں کہ بھئی یہ میں ادھر ادھر کے لطائف اور ظرائف میں زندگی گزاروں اور پھر جب مجھے بیان کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو میں اسٹیج ہلا دوں. اسٹیج تو نہیں ہلے گا، آپ ہل جائیں گے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اللہ سے مانگا کہ میری زبان کی گھریں کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور مقرر کر دیجئے میرے لیے وزیراً، ایک معاون، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے. اجعل کے نیچے لکھے نمبر 4. نمبر 4 درخواست یہ تھی کہ مجھے میرے گھر سے ایک معاون دے دیجئے، اور وہ کون ہو؟ ہارون. وہ ہارون علیہ السلام ہو. ابھی تک تو پیغمبر نہیں تھے. اخی، جو میرے بھائی ہے. کیوں؟ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے. کس کو مضبوط کر دیجئے؟ کمر کو مضبوط کر دیجئے. واشرکہ فی امری، لکھے نمبر 5. 5ویں درخواست یہ کی کہ ان کو شریک کر دیجئے میرے اس معاملے میں. میرے اس، نیچے لکھے یعنی ان کو بھی نبی بنا دیجئے. کیا بنا دیجئے؟ نبی بنا دیجئے. تو کتنی درخواستیں پیش کی اللہ پاک سے؟ 5 درخواستیں ایک مجلس میں. کئی نسبحک کثیرا، لکھے غایت درخواست. غایت کہتے ہیں مقصد. اب ان درخواستوں کا مقصد کیا ہے وہ بھی ذکر کیا. فرمایا کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں. ونذکرک کثیرا، کثرت سے آپ کو یاد کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمارے حالات کو خوب دیکھ چکے ہیں. کنت بنا کے نیچے لکھے ہمارے حالات کو. بصیرن، خوب دیکھ چکے ہیں یا خوب واقف ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، لکھے اجابت درخواست اللہ پاک نے قبول کر لی. فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو آپ کی درخواستیں دے دی گئی. سؤلک کے نیچے لکھے تیری درخواست، تیری جو آپ کی دعائیں تھیں وہ آپ کو دے دی گئی. یعنی 5 کی 5 دعائیں اللہ پاک نے قبول فرما لی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اچھا جی، حاشیے پر لکھے 5 درخواستوں کے جواب میں 5 انعامات کا ذکر. 5 درخواستوں کے جواب میں 5 انعامات کا اب ذکر آئے گا. انہوں نے اللہ سے 5 دعائیں مانگی، اللہ پاک نے ان کو 5 انعامات اپنی طرف سے عطا کیے. دیکھیں یہ دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے. حالانکہ انسان اپنی ضرورت مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پسند اتنا ہے کہ وہ دعا تو قبول ہو جاتی ہے، وہ تو ملتا ہی ملتا ہے. کبھی اللہ پاک مزید انعام بھی دے دیتے ہیں اس کو. بات سمجھ گئے؟ بس کریں، تھوڑا سا جانا ہے. آپ حضرات وضو وغیرہ بنا لیں، ناشتہ بھی کر سکتے ہیں مناسب 10 بجے تک. السلام علیکم.